نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سر جب بھی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، پلوامہ والا معاملہ ہوا اس وقت ہوئی، ایک جیو اکنامک پالیسی پاکستان نے دینی تھی اس وقت ہوئی، ٹیررزم کی صورتحال باقاعدہ خراب ہو جائے یا ہو گئی تھی جب، تو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ جو میٹنگ ہے یہ بظاہر اور باقاعدہ طور پر اس وجہ سے ہے کہ الیکشنز کے لیے عسکری قیادت آ کر بتائے کہ وہ نہیں دے سکتے، فورسز فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ اوورال ملک کے اندر صورتحال خراب ہے. اب جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں یہ جو میٹنگ آج ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، میٹنگ تو بلائی جا سکتی ہے، اس میں کافی سارے عوامل ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اکانومی کی جو حالت ہے، کیونکہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے اندر صرف عسکری لوگ ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں. فورن پالیسی بھی ڈسکس ہو سکتی ہے، اکانومی بھی ڈسکس ہو سکتی ہے. لیکن اس کا اس وقت بلانا، میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ وہ اسی تناظر میں تھا جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے، ایک ورڈکٹ آیا ہے جس کی مخالفت ہوئی ہے اور پارلیمنٹ میں بھی اس کے خلاف قرارداد پاس ہوئی ہے، تو اس کو مزید ری انفورس کرنے کے لیے میرا خیال یہ بلائی گئی تھی. لیکن اگر مقصد یہ تھا تو میں یہ برملا کہوں گا کہ وہ پھر ناکام ہو گیا، کیونکہ گورنمنٹ کو وہ کندھا نہیں ملا جس کی ان کو تلاش تھی، کیونکہ نہ تو اسٹیٹمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے. بہرحال وہی تو میں پوچھنے لگا تھا، آپ خبر دے رہے ہیں جنرل صاحب؟ جی نہیں، خبر دے رہے ہیں ابھی کہ جو دیکھیں جو پہلا اس میں چلا ہے 2 گھنٹے تک میٹنگ، اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. کوئی صرف یہی ہوا ہے کہ جی ہم جاری رکھیں گے ٹیررزم کے خلاف جنگ جو ہے، اور زیرو ٹالرنس ہوگی، جو کہ ہماری پہلے کی پالیسی ہے، کوئی اس میں نئی بات نہیں تھی. صحیح، بالکل. تو جو نئی بات کی تلاش تھی وہ 2 ہی تھیں جو آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا. نمبر 1، ہمارے سے تو آپ بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں. میں صرف وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے لگا آپ نے خبر بھی دی ہے. اچھا، وہ جو معاملہ ہے نا ایکچولی کہ آپ ٹروپس دے سکتے ہیں سیکیورٹی کے لیے الیکشنز کے لیے یا نہیں، اس سے پہلے تو وزارت دفاع سپریم کورٹ میں کہہ چکی ہے. آج آپ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، بتائیں ذرا آپ یہ اس پر یقینی طور پہ بات ہوئی ہوگی. بالکل ہوئی ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ میرا اندازہ ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ مجھے تو اندر کی باتیں نہیں معلوم کہ تینوں فورسز نے، بلکہ 4 چونکہ وہاں پر 4 سٹار تھے، چیئرمین بھی تھے جوائنٹ چیف، انہوں نے اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دیا حکومت کو. انہوں نے دو باتیں نہیں کہی ہیں ابھی تک. نمبر 1، یہ نہیں کہا ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فورم میں کہ اتنے حالات ملک کے خراب ہیں کہ الیکشن نہ کروائے جائیں تو اچھا ہے، یہ نہیں کہا ہے انہوں نے. اچھا. دوسری بات، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے سیکیورٹی دینے کے لیے. یہ دونوں چیزیں اخذ کرنا چاہ رہی تھی حکومت، دونوں چیزیں ان کو نہیں ملی ہیں. ٹھیک ہے. مگر جنرل صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہی آرمی، یہی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یہی جو ہماری لیڈرشپ ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہم دستے نہیں دے سکتے. سپریم کورٹ میں بھی کہہ چکے ہیں. مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کوئی اپوزٹ ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ یہ ہے کہ یہ بات آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں آئی ہے، یہ بات جی ایچ کیو کی طرف سے نہیں آئی ہے، یہ بات آرمی نے نہیں کہی ہے. یہ بات گورنمنٹ اور سیکٹری کے درمیان ہے. گورنمنٹ کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ وزیر دفاع ہیں، وہ ایک پولیٹیکل اینٹی ہیں. وہ گورنمنٹ، چونکہ یہ گورنمنٹ کے انڈر ہے تو گورنمنٹ اپنے طور پہ یہ اندازے لگا کے کہہ سکتی ہے کہ جی نہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی بات نیچے سے آئی ہوگی کہ جی ہم نہیں کر سکتے. خاموشی جو ہے، آپ تو خود بھی سابق سیکرٹری دفاع رہے ہیں، جی ادارے سے پوچھے بغیر یوں کی سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ کے اندر سیکرٹری دفاع دے سکتا ہے؟ جی نارملی نہیں دے سکتا، یہ میں بات آپ کی مانتا ہوں. لیکن حالات بعض اوقات مختلف بھی ہوتے ہیں. سیکرٹری دفاع بٹا ہوتا ہے بٹوین جو آپ کے منسٹر آف ڈیفنس ہیں اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف. تو وہ بعض اوقات ادھر سے ادھر ہونے میں کوئی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ پردہ رکھا ہوا ہے فوج نے. ابھی تک ان کے منہ سے نہیں نکلوا سکیا کوئی بھی کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ان کے منہ سے یہ بھی نہیں نکلا ابھی تک کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے. لیکن آفس کے تھرو ہی آتا ہے نا. چلیں خیر اگلی بات پہ آ جاتے ہیں. وہ آفس کے تھرو ہی آنا تھا جو کہ سیکرٹری آئی ایس پی آر کہتا ہے میرے بھائی. جو بات ڈائریکٹ ہوتی ہے وہ آئی ایس پی آر. سر آئی ایس پی آر یہاں پہ جو معاونت کرنی ہے حکومت کی وہ سیکرٹری کے آفس کے تھرو ہونی ہے، وہ آئی ایس پی آر کے تھرو نہیں جانا. بہرحال یہ میری رائے ہے، میں اگر تھوڑا سا اس کو بریک ڈاؤن چھوٹا سا جنرل صاحب آپ اس پوزیشن پہ بھی رہے ہیں، جس طرح آپ نے بڑے خوبصورت کہا کہ ایک لیفٹ پہ آپ کے آرمی چیف ہے اور رائٹ پہ آپ کے منسٹر ہیں، تو آپ کے جو ورکنگ ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، جس قانون میں کام کرتے ہیں، ہوز رائٹ فار یو، کس کو آپ فالو کریں گے؟ دیکھیں جو تو قانون ہے
اور جو لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے وہ تو آپ فالو کریں گے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. سیکٹری جو ہے وہ گورنمنٹ کا کارندہ ہے اور وہ فوج کا کارندہ نہیں ہوتا. لیکن جو آن گراؤنڈ ہے وہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج سے پوچھے بغیر نارملی نہیں ہوتا. اچھا جنرل صاحب، اس میں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پہلے جو ہم ابھی اوور آل ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے کورٹ کے اندر ایک سٹیٹمنٹ آئی سیکرٹری ڈیفنس کی طرف سے، جو آج کی میٹنگ کا احوال آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی خبر بھی ہے ساتھ، تو یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے سٹانس اور تھا اور اب باقاعدہ سٹانس چینج ہو گیا ہو؟ یہ ممکن ہے، یہ مطلب یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پردہ رکھا ہوا تھا، وہ جو ایک تھوڑا سا انہوں نے اپنے لیے سپیس رکھی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس کو استعمال کر لیا گیا ہو. اور ایک چیز اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دیکھیں جب وہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر 4 4 سٹارز ہیں، وہاں پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، ایئر فورس کے چیف ہیں، نیوی کے چیف ہیں اور آرمی کے چیف ہیں. گو کہ ٹھیک ہے آرمی کے چیف کا بڑا کلاؤٹ ہے، لیکن وہ 3 جب اور 4 سٹار بیٹھے ہوں ان کی موجودگی میں اپنی بات منوا لیں، یہ کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ویسے آپ نے اٹھایا. جنرل صاحب سنا ہے کہ اس میں یہ بھی ایمرجنسی پہ مطلب یہ ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان کے حالات سازگار نہیں ہیں الیکشن کے لیے، یہ آج کی میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں جو ہمارا پاکستان کا سسٹم ہے واقعی ایمرجنسی کے لیے کوئی ہے صورتحال؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے ان حالات میں. دیکھیں جی، ایمرجنسی تو جن وجوہات کی بنا پر ہے، جب تک وہ وجوہات دور نہیں ہوتی، ایمرجنسی یہی ہے نا کہ ہماری اکنامک حالت بہت خراب ہے، بیسک تو یہ ہے. دوسری ایمرجنسی یہ ہے کہ ہماری وہ تو لا اینڈ آرڈر اس کا آگے نکل رہے ہیں، اس کے انڈے ہیں. اصل بات یہ ہے آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی، اور اس کے بعد ہے سارے انڈے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر بھی ہے اور سیکیورٹی بھی ہے، اور لوگ آئی ایم ایف نہیں مان رہا. پریسائز ہونا اگر ایمرجنسی کے بارے میں، جب ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو امپوز کرنی ہوتی ہے ایمرجنسی اس پرٹیکولر صوبے کی طرف سے قرارداد، اور پھر صدر مملکت جو حالات دیکھتا ہے وہ ہوتا ہے وار اور انٹرنل ڈسٹربنس. اور آپ کے جس کو اگر ہم اردو میں کر لیں تو کہ باقاعدہ جنگ چھڑی ہو، آپ کے بیرونی بارڈرز خطرے میں ہو، آپ کے اندرونی صورتحال خراب ہو. وہ صورتحال آپ کے مطابق، کیونکہ آپ خود ایک کمانڈنگ پوزیشنز میں رہ چکے ہیں، کیا وہ صورتحال ہے پاکستان میں؟ ابھی ہم اکنامک صورتحال کی بات نہیں کرتے، ہم صرف اگر وار اور انٹرنل ڈسٹربنس کی بات کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہے پاکستان میں؟ کوسوں دور ہیں ہم ایسی کسی بھی سچویشن سے، کوسوں دور ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے پاکستان میں کہ یہاں پر ایمرجنسی ان بنیادوں پر لگائی جائے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اگر لگائی جانے کی کوشش کی گئی تو فوری طور پہ سپریم کورٹ اس کو رد کر دے گی، میرا یہ اندازہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ بڑا مزیدار سین ہے نا، سپریم کورٹ کو انہوں نے اس وقت فل کوشش ہے کہ کسی طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا جائے. ویسے جو میٹنگز ہوتی ہیں، اب جیسے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک ہمارے لیے ایک پکچر بھی آپ دیجئے. ایک تو آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ 4 4 سٹار جنرلز ہوتے ہیں تو صرف ایک طرف سے اگریمنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ سب کا اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے اگر ایمرجنسی کی بات ہوئی، جو کہ ہوئی ہے وہاں پہ اور رپورٹ ہوئی ہے، تو وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا کہ جناب ایمرجنسی کی صورتحال ہے کہ نہیں، اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے اور پھر بتایا جائے کہ بھجن کی ہو گیا ہے. ہاں جی، تو ہو سکتا ہے، سبجیکٹ تو لایا جا سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایجنڈا اس کا مقرر ہوتا ہے، کیونکہ جو سیکرٹری دفاع ہوتا ہے وہ اس کا سیکریٹریٹ کا کام بھی کرتا ہے اگر جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہ ہو، ورنہ یہ NSA کی ذمہ داری ہے. تو وہ جو سبجیکٹ ڈسکس ہونے ہیں ان کو لسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے آخر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اینی ادر سبجیکٹ آف امپورٹنس. تو وہاں پر نیا سبجیکٹ بھی کھولا جا سکتا ہے. تو عین ممکن ہے یہ بات ہوئی ہو جو یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ اعلامیہ جب ابھی تک نہیں آیا، جو اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے وہ سب کے کنسنسس سے ہوتا ہے کہ بھجن یہ اعلامیہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اعلامیہ جو ہے سب کو دکھایا جاتا ہے اور سب کا اگری ہونا ضروری ہے، ادروائز وہ ایشو نہیں ہو سکتا. اچھا جنرل صاحب، اسی کنڈیشن میں ہماری حکومت نے سپریم کورٹ کو جو انفارمیشن دیا اس میں یہ ریکارڈ میں چیز موجود ہے کہ 80% KPK میں حالات اچھے نہیں ہیں. میں مطلب زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا. آج کی میٹنگ میں ہمارے ISI کے بھی چیف بیٹھے ہیں، وہ کم از کم اس طرح کی چیزوں کو تو کلیریفائی، یہ ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ واقعی یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے. ایک ریاست خود مان رہی ہے کہ ایک صوبے میں 80% جناب کام ہی نہیں ٹھیک چل رہا. پنجاب میں بھی تقریباً یہ وہ چیزیں ہیں، میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، یہ سپریم کورٹ کو لکھ کے آپ دے چکے ہیں. تو اتنی بڑی جو آج کمیٹی بیٹھی ہے اس میں یہ ڈسکس تو وہ ہوگا کہ واٹ از دا فیکٹ. جی مجھے چونکہ میں نے وہ پڑھا نہیں ہے جو ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو
80% آف دی پولنگ اسٹیشنز ہیں KPK میں وہ سینسٹیو ہیں. سینسٹیو کا مطلب کہ وہاں بلوے اور لڑائی جھگڑے کا درست کہا انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں ہو سکتے, سازگار نہیں ہے حالات. یہ مطلب یہ کہ الیکشن پراپر جب تک سیکیورٹی نہ ہو اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے, مطلب نارمل الیکشن نہیں ہو سکتے. لیکن یہ تو میں بالکل نہیں مانتا کہ 80% جو ہے نا KPK میں حالات ایسے خراب ہیں کہ وہاں پر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ افغانستان ملک ہے, جنگ کے دوران جنگ جاری تھی اور 2 دفعہ الیکشن ہوئے وہاں پر. اور یہاں ہمارے یہاں بھی حالات آپ کو پتہ ہے, ابھی ترکی میں کتنا زلزلہ آیا اور الیکشن قریب ہے, انہوں نے کہا نہیں جی الیکشن تو ہوں گے اپنے ٹائم پر. تو الیکشنز تو کبھی نہیں روکے جاتے, اور پاکستان میں تو بالکل حالات اس کے قریب بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ الیکشنز جو ہے نا کسی طریقے سے ان کا انعقاد بہت مشکل ہے. اور ایک صاف ظاہر ہے کہ میں تو زیادہ پالیٹکس کو نہیں سمجھتا, لیکن حکومت کے لیے میری یہ رائے ہوگی کہ اگر تو انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے پولیٹیکلی تو وہ الیکشن میں جائیں. صاف ظاہر ہے ہاریں گے, نظر آ رہا ہے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے, PTI ڈیلیور کرے گی نہیں کرے گی, وہ تو جیسے باقی ڈیلیور کرتے ہیں ویسے ہی مجھے لگتا ہے وہ کریں گے. کہاں سے لے کر آئیں گے وہ ایسے اچھے لوگ جو کہ سارے کام کریں گے, کریں تو بہت اچھی بات ہے, تو ان کو پھر موقع مل جائے گا. لیکن اگر جاری رکھیں تو اگر ڈسکوالیفائی ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور آئندہ ویسے الیکشن پتہ لڑیں. کیا جنرل صاحب, میں ایک چھوٹی سی آپ سے ڈس ایگریمنٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا مجھے تو سیاست کا زیادہ نہیں پتا, میرا خیال ہے آپ کو بہت اچھی طرح. اچھا جنرل صاحب یہ آپ بتائیں, آپ نے بتا دی یہ الیکشن کیوں نہیں چاہتے, یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا؟ کیا یہ شکست سے ڈر رہے ہیں کہ عمران خان کے انتقام سے ڈر رہے ہیں؟ یہ خان صاحب کا جو جیسچر بن گیا چھڈاں گا نہیں ہلاکو خان, واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ یہ فیکٹر تو جو ہے نا, جو اس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جنگ جو ہے نا پولیٹیکل ایرینا میں رکھتے اور جو باقی چیزیں دل میں رکھتے اور وقت آنے پر لا کے مطابق پروسیڈ کرتے, وہ بہت اچھا تھا بجائے اس کے کہ یہ نعرے بازی کے. بہرحال وہ چونکہ آپ کے پولیٹیکل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے شاید, وہ اس لیے انہوں نے کیا. دوسری وجہ میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب میری نظر میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لینے کے قابل نہیں ہے, وہ نہیں لے سکتے کوئی ڈیسیجن آتی ہے لندن سے, لندن میں بیٹھے ان کو حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. فیلڈ کے لوگ جو کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ان کو بتا نہیں رہے کہ جی نہ آپ کے آنے کے یہاں پر کوئی فائدہ ہوگا, نہ کوئی چانسز ہیں, اور نہ ہی کوئی الیکشن جیتنے کے چانسز ہیں. ان کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ. ایک لاسٹ چیز جنرل صاحب, وہ یہ کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. آپ اس کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں, اور تھوڑا سا کچھ انفارمیشن جو آپ سے بہت زیادہ پرائیویٹ. میں نے تو اس پر لکھا بھی ہے, ٹویٹ بھی کیے ہیں اور فیس بک پر بھی پوسٹ کیا ہے. مجھے تو کافی حد تک مجھے اس بات کا یقین آتا جا رہا ہے کہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے مائنڈ کنٹرول کا, اور ایک پراپر طریقہ ہے پولیٹیکل ہٹ مین کا. میرا خیال میں ہر جگہ پر ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو کہ آپ کی سیلف رائٹس, جو بھی آپ کا ہے بیانیہ نیریٹو, اسی پر آپ کو قائم رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور جب بھی کوئی پیچ اپ ہونے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام خراب کر دیتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی اچھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی PTI کی طرف سے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, اور آج ایک نیا مقدمہ قائم ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف. تو یہ کام کرنے والے لوگ اندر موجود ہیں. یہ تینوں کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے. جب میں تینوں کہہ رہا ہوں تو میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہہ رہا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں. خدا را اس بات کو سمجھے, آپ کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور آپ کی اپنی انا کو توڑیں. اور وہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا, ایک کو تو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ تو کر رہے ہیں نہیں, لیکن عمران خان صاحب خود کو بری ذمہ نہ سمجھے نا. اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں اکسا رہا اور باقیوں کو لوگ اکسا رہے ہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ اکسانے والے لوگ تینوں جگہ پہ موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک لاسٹ چیز, وہ ویسے تو میں نے پہلے بھی لاسٹ ہی کہا تھا لیکن یہ باقاعدہ لاسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر حالات فورسز سمجھتی ہیں اور خاص طور پہ بری افواج سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسے ہیں اور ڈپلائمنٹ کے لیے الیکشنز کی ایک پرامن انعقاد کے لیے ہم نہیں دے سکتے فورسز, تو جو دوسری 2 فورسز ہیں وہاں پر بھی تو, اور اس کے علاوہ پیراملٹری فورسز بھی ہیں, ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے جنرل صاحب, کیونکہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پاکستان کی فوج جتنی ہے اس کا تقریباً 30% باہر ریزروسٹ پڑا ہوا ہے. یعنی کہ اگر 6 لاکھ فوج ہے تو آپ کے پاس 1.5-2 لاکھ ریزروسٹ ہیں جن کو آپ ایک ہفتے کی کال پہ بلا سکتے ہیں.
اور وہ سارے پابند ہیں، مطلب وہ لافلی پابند ہیں کہ جب آپ کی کال آئے گی تو فوراً پہنچیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ قطعاً میں بہانہ نہیں مانتا کہ جی مین پاور نہیں. اور پھر میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ اتنے زیادہ ریٹائرڈ ججز موجود ہیں، ریٹائرڈ ٹیچرز موجود ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسر اور جوان موجود ہیں جن کی عمریں 55 سال سے کم ہیں، زیادہ والوں کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ٹھیک. ان سب کو بلائیں اور یہ سارے یہ کام کروائیں اور وہ کر دیں گے. اور پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آج قوم کو کہیں کہ جی ہم نے الیکشن کروانے ہیں، آپ پیسے دیں، دیکھیں اگر اس سے ڈبل پیسے نہ جمع ہو جائیں. یہ سب بہانے فروئی ہیں، یہ بیس لیس ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. میں ان سب کا حل نکالا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ جنرل صاحب، جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب موجود. اپنا ان کی جو انسائٹ ہے اور اوور آل جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ شیئر کر رہے تھے.